آئیے اب انسٹیٹیوشنلزم کے اسٹوڈنٹس کے طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں پولیٹیکل لائف کیسے آرگنائز ہوتی ہے اور ہم اس میں کیا رول پرفارم کر سکتے ہیں اس کو بہتر بنانے میں، تاکہ جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں طے کیے گئے ان کو اچیو کیا جا سکے۔ آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں پولیٹیکل لائف کیسے آرگنائز ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو قانون ساز ادارے ہیں وہ بائی کیمرل ہیں۔ نیشنل اسمبلی آف پاکستان، جس کو لوور ہاؤس بھی کہا جا سکتا ہے، اس کی 342 سیٹیں ہیں، 272 سیٹیں جنرل ہیں، ان پہ اوپن کمپٹیشن ہوتا ہے اور لوگ ایم این ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ 60 سیٹیں خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کی پروویژن پرنسپلز آف پالیسی میں موجود تھی کہ عورتوں کو زندگی کے ہر شعبے میں زیادہ نمائندگی دینا اور فل پارٹیسپیشن کے مواقع دینا، اور 10 سیٹیں نان مسلمس کے لیے ہیں۔ اس کی پروویژن بھی پرنسپلز آف پالیسی میں موجود ہے۔ مائنورٹیز کی ریپرزنٹیشن کو انشور کرنا اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا، یہ ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی۔ اچھا، جو سینٹ آف پاکستان ہے، جس کو اپر ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، یہ پرماننٹ لیجسلیٹو باڈی ہے پاکستان کی۔ اس میں 104 سیٹیں ہیں اور یہ سیٹیں سارے صوبوں میں ایکولی ڈیوائیڈ کی جاتی ہیں تاکہ جو انٹر پروونشل ہارمنی ہے اس کو بڑھایا جا سکے صوبوں کو سینٹ میں برابر نمائندگی دے کر۔ اچھا، جو لیجسلیٹو بل ہے، جب قانون سازی کی جاتی ہے تو بل کے ذریعے قانون سازی کی جاتی ہے۔ اس کو دونوں ہاؤسز سے، نیشنل اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایم این ایز الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور جو سینیٹرز جن کو ایم پی ایز سلیکٹ کرتے ہیں، وہ دونوں قانون سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں اور تمام صوبوں سے لوگ قانون سازی کے عمل میں شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح پروونشل اسمبلیز میں پروونشل میٹرز کے لیے لیجسلیشن ہوتی ہے، اور کیبنٹس جو وفاقی کابینہ ہے اور صوبائی کابینہ ہوتی ہے، ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پالیسی میکنگ میں، اور بہت سارے پالیسی ڈیسیژنز کابینہ کی سطح پہ لیے جاتے ہیں جس کو صوبوں میں چیف منسٹر کرتے ہیں لک آفٹر، اور مرکز میں وزیر اعظم۔ جو ایک اور بہت اہم ادارہ ہے جو پالیسی اسٹوڈنٹس کے طور پر آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کے ادارے ہیں۔ سینٹ میں بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز بنتی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی بنتی ہیں اور پروونشل اسمبلیز میں بھی بنتی ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹیز آر بیسیکلی لیجسلیٹو کمیٹیز اینڈ دے انڈر ٹیک ڈیلیبریشنز. They oversee government ministries and departments, and they protect public interest in legislation. They are also termed as eyes, ears, hands and brains of the parliament. تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کی فارمیشن کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ لیجسلیشن میں پرپوزلز دے سکتے ہیں اور لیجسلیشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی ریسرچز کر سکتے ہیں۔ اب جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ اس لیے بہت اہم ہیں کہ ان کے پاس پاور ہیں۔ فار ایگزامپل وہ 100 موٹو نوٹس لے سکتی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کا، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کو ایگزامن کر سکتی ہیں، وہ بلا سکتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے افسروں کو یا ہیڈ کو جو کہ عمومی طور پر سیکرٹریز ہوتے ہیں، اور ان سے پوچھ گچھ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے یہ پیسے کہاں خرچ کیے ہیں جو بجٹ میں ان کو ایلوکیٹ ہوئے تھے۔ وہ ایڈمنسٹریشن کو ایگزامن کر سکتی ہیں، وہ کسی ایسے ایڈمنسٹریٹو ایکٹ کو کویسچن کر سکتی ہیں جو ان کے خیال میں غیر قانونی یا غیر آئینی ہو، وہ لیجسلیشن میں پرپوزلز دے سکتی ہیں، پبلک پیٹیشنز کو انٹرٹین کر سکتی ہیں۔ مطلب کچھ لوگ ہیں وہ اگر پیٹیشن کرنا چاہیں یا لیجسلیشن میں امپروومنٹس چاہیں ماحول کے حوالے سے، تو ماحول پر جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یا کچھ لوگ ایجوکیشن کے نظام میں بہتری کے لیے پیٹیشن کرنا چاہیں تو ایجوکیشن ریلیٹڈ جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ اس کے چیئرمین کو یا اس کے ممبرز کو پیٹیشن کر سکتی ہیں، اور وہ چیئرمین یا ممبر لوگوں کو بلا کے پبلک ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، ان کی اوپینینز بھی لے سکتے ہیں اور ان کی ایڈوائس بھی
لے سکتے ہیں. اور جو منسٹریز اور اٹیچڈ باڈی کی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز ایگزامن کر سکتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایڈوائز کر سکتی ہیں. اچھا، اب آپ کیسے سمجھیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کیسے کام کرتی ہیں؟ آپ کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے. اس میں رولز آف پروسیجر اینڈ کنڈکٹ آف بزنس ان دی سینٹ، یہ 2012 کا ڈاکیومنٹ ہے. اس میں یہ سارے رولز اور پروسیجرز لکھے ہوئے ہیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیز اور سینٹ کیسے کام کرتے ہیں. دوسرا جو ڈاکیومنٹ ہے دیٹ از رولز فنکشنز اینڈ پروسیجرز سینٹ مینول بھی اسے کہا جا سکتا ہے، یہ بھی 2012 کا ہے. اور نیشنل اسمبلی کے اپنے رولز اور پروسیجرز ہیں جن میں یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ لیجسلیشن کیسے ہوتی ہے اور اس میں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا کیا رول ہوتا ہے. کچھ پروونشل اسمبلیز میں اسٹینڈنگ کمیٹیز سو موٹو نوٹس نہیں لے سکتی ڈپارٹمنٹس کا، جو کہ ایک لمٹ کرتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی پاورز کو، اور وہ اس طرح افیکٹو رول پرفارم نہیں کر سکتی جیسے نیشنل اسمبلی یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیز افیکٹو رول پرفارم کر سکتی ہیں. So, how can policy students support national political arrangements? Number one, they should study the rules of procedures. They should visit websites of the Senate, the National Assembly, and frequently read their updates. They should read publications of Senate, National Assembly, and provincial assemblies, and they should read the reports of standing committees. And they can help standing committees in designing better researches by studying these reports. They are available on the websites.